آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے محترم بزرگوں، میری پیاری خواتین، آج آپ کو بتانے والا ہوں ٹوائلٹ کے بارے میں۔ تھمبنیل پر آپ نے پڑھا ہوگا کہ کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں ٹوائلٹ کی ان غلطیوں کی وجہ سے۔ ٹوائلٹ جس میں پخانہ اور پیشاب کیا جاتا ہے اس کو ٹوائلٹ بولتے ہیں، لیٹرین بھی بولتے ہیں کہیں کہیں، ہے نا، اور پخانہ کرنے کی جگہ جو ہوتی ہے اس کو ٹوائلٹ بولا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، تو ٹوائلٹ میں ہم کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن غلطیوں کی وجہ سے ہمارے گھر میں بربادی آ جاتی ہے، ہمارا گھر برباد ہو جاتا ہے، ہمارے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، ہمارے گھر سے رحمت ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے گھر میں بربادی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ چیز ہم آج آپ کو بتائیں گے، ان چیزوں سے آگاہ کریں گے، آپ سمجھیے، اور اگر آپ ان غلطیوں کو کرتے ہوں تو ان غلطیوں سے پرہیز کر لیں، بچ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ یہ چیز ہم آپ کو بتائیں گے، اور ہم یہ بتائیں گے کہ ٹوائلٹ میں جب جائیں تو کس طریقے سے جائیں، کون سی دعا پڑھنا ہے ٹوائلٹ میں جاتے وقت، اور ٹوائلٹ سے جب آئیں تو کس طریقے سے آئیں، اور کون سی دعا پڑھنا ہے نکلتے وقت۔ یہ چیزیں ساری ہم بتائیں گے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، بالکل بھی بیچ میں اسکپ نہ کریں، بہت بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہونے والا ہے۔ میرے پیارے ناظرین سنیے، دیکھیے 7 غلطیاں ایسی ہیں جس سے گھر برباد ہوتا ہے۔ ٹوائلٹ میں جاتے وقت جو 7 غلطیاں ہم کرتے ہیں تو ان 7 غلطیوں کی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ دیکھیے پہلے نمبر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ نمبر 1، دعا پڑھے بغیر ٹوائلٹ میں داخل ہونا، اس سے بھی گھر میں بربادی آتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک روایت میں آپ کو بتاتا ہوں، دعا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا پڑھنے کو کیوں فرمایا، یہ سنیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خبیث لوگ رہتے ہیں وہاں، اس لیے فرمایا گیا۔ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی، یہاں پر تھوڑی سی میں 2 نمبر ابھی بتاؤں گا آپ کو، یہاں پر بات رک رہی ہے، یہاں پر دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ میں آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ٹوائلٹ میں جاؤ تو دعا پڑھ کر داخل ہو۔ کیوں فرمایا دعا پڑھنے کو؟ اس لیے فرمایا کہ ٹوائلٹ میں شریر جنات ہوتے ہیں، خبیث لوگ ہوتے ہیں، آپ دعا پڑھ لیں گے تو خبیثوں سے، شریر جناتوں سے آپ کی حفاظت رہے گی، آپ کے اوپر وہ لوگ اٹیک نہیں کریں گے، کوئی گندی چیز، گندی شے، غلط چیز، غلط شے آپ کے اوپر اٹیک نہیں کرے گی، آپ اس کی زد میں نہیں آئیں گے، آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو دیکھیے جب ٹوائلٹ میں جائے تو دعا پڑھیں۔ تو پہلے نمبر کا میں نے بتا دیا کہ ٹوائلٹ میں دعا پڑھے بغیر جانا، یعنی جانا ہے تو دعا پڑھ کر جانا ہے ٹوائلٹ میں، اگر دعا نہیں پڑھی تو گھر میں بربادی آئے گی۔ نمبر 2، سر ڈھانک کر ٹوائلٹ میں جانا، اگر نہیں ڈھانکا تو نسیان کی بیماری ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 کیا بتایا؟ سر ڈھانک کر جانا ہے ٹوائلٹ میں، اگر آپ نے سر نہیں ڈھکا، ٹوپی وغیرہ، مرد ہیں وہ ٹوپی رکھ کر جائیں، یا کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لیں، عورتیں ہیں وہ روپٹے کے ساتھ جائیں، سر ڈھانک کر جائیں۔ بہرحال کسی بھی صورت میں سر اگھڑا ہوا، سر کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے سر کھول کر آپ گئے، آپ نے سر نہیں ڈھکا، اگر سر ڈھکے بغیر آپ چلے گئے تو آپ کو بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے، نسیان کی بیماری لگ سکتی ہے۔ نمبر 3، قبلے کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے، اس لیے کہ گناہ ہے بے ادبی کی وجہ سے۔ قبلے کی طرف منہ کر کے ٹوائلٹ کرنا، اس سے بھی گھر میں بربادی آتی ہے۔ قبلے کی طرف کو آپ منہ کریں گے تو آپ کی جو شرمگاہ ہے، جو شرمگاہ ہے آپ کی، اس کا جو منہ ہے وہ قبلے کی طرف ہوگا۔ جب وہ اس چیز کا منہ، آپ کا چہرہ جب قبلے کی طرف ہوگا تو بے ادبی ہوگی۔ قبلے کی طرف بے ادبی کرنا، قبلے کی طرف تھوکنا، کوئی ایسا کام کرنا جس سے کہ کراہت ہو، تو ان چیزوں سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ تو قبلے کی طرف نہ منہ کرنا ہے اور نہ پیٹ کرنا ہے، قبلے کی طرف نہ منہ کریں نہ پیٹ کریں۔ اگر آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا یا پیٹ کی، آپ سمجھ گئے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، تو آپ کے گھر میں غریبی آئے گی۔ نمبر 4، اطمینان سے فارغ ہوں۔ اگر اطمینان سے فارغ نہیں ہوں گے تب بھی آپ کا گھر برباد ہوگا، آپ کے گھر میں غریبی آئے گی، بربادی آئے گی۔ اطمینان سے فارغ نہیں ہوں گے، جلدی جلدی آپ گئے استنجا خانے میں اور الٹی سیدھی آپ نے جو ہے فراغت حاصل کی، استنجا کر لیا،
اب کچھ آپ نے جلدی جلدی جو ہے استنجا کر لیا، پاکی حاصل کر لی بہت تیزی کے ساتھ، آدھے پاک ہوئے اور آدھے نہیں ہوئے، آدھے پاک ہوئے اور آدھے نہیں ہوئے۔ جب استنجا صحیح سے نہیں ہوگا، فراغت صحیح سے نہیں ہوگی، اور استنجا آپ نے صحیح سے نہیں کیا ہوگا، صحیح سے نہیں دھلا ہوگا، تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا، آپ پاکی نہیں ہوں گے، نہ آپ کی نماز، نہ قرآن شریف، کوئی بھی چیز آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ جب آپ کا وضو نہیں ہوگا تو نماز شروع نہیں ہوگی، شروع نہیں ہوگی تو نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ تو آپ اچھے سے اطمینان سے فارغ ہوں، اور جلدی فارغ ہوں گے تو زور لگائیں گے تو پیٹ آپ کا، آنتیں آپ کی کمزور ہو سکتی ہیں، آنتوں میں زخم ہو سکتا ہے، تو اطمینان سے فارغ ہوں۔ نمبر 5، غسل خانے میں پیشاب کرنا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر۔ دیکھیے، غسل خانے میں پیشاب کرنا، آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں یا بیٹھ کر کریں، اس سے بھی گھر میں بربادی آتی ہے۔ مگر دیکھیے، آپ پیشاب خانے میں گئے، یعنی غسل خانے میں گئے، تو غسل خانہ کیا ہے؟ نہانے کی چیز ہے، پاکی حاصل کرنے کی چیز ہے، تو وہاں پر آپ نے پیشاب کر دیا تو وہ غسل خانہ نہیں رہا، وہ پیشاب خانہ ہو گیا۔ تو غسل خانے میں پیشاب کرنے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ آپ پاک نہیں ہوں گے، وہ غسل خانہ نہیں رہے گا، وہ پیشاب خانہ بن جائے گا، سمجھے؟ اب دیکھیے، چھٹی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کھڑے ہو کر کرنا۔ اب پیشاب، اب یہاں پر دو صورتیں ہیں، ایک تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، اور نمبر 6 یہ ہے کہ پیشاب کرنا کھڑے ہو کر، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ ہاں، اگر آپ بیمار ہیں، آپ کو پریشانی ہے، آپ بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے، کوئی ایسا مرض ہے آپ کو، کوئی ایسی بیماری ہے، تو آپ پریشانی کی حالت میں، بیماری کی حالت میں کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، آپ سے بیٹھا نہیں جاتا، مجبوری میں کر سکتے ہیں، اجازت ہے شریعت اسلامیہ میں۔ نمبر 7، ٹوائلٹ سے نکلتے وقت دعا نہ پڑھنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب آپ ٹوائلٹ میں جائیں تب بھی دعا پڑھیں، اور ٹوائلٹ سے باہر آئیں تب بھی دعا پڑھ کر باہر آئیں۔ اب ٹوائلٹ میں جانے کی دعا کیا ہے وہ سن لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ آپ کو پڑھنا ہے اور داخل ہونا ہے۔ اب یہاں پر ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا، ایک روز کی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جب داخل ہوا تو ایک صاحب ہماری بستی کے تھے، وہ سوال کرنے لگے، حضرت یہ بتائیے کہ جب ٹوائلٹ میں جائیں تو جو دعا پڑھتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ تو دیکھیے، بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، خالی دعا پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ جب جائیں گے تب پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ جانے کی دعا ہے۔ اور جب ٹوائلٹ سے باہر آئیں تو کون سی دعا پڑھنا ہے؟ تو یہ پڑھنا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا نکلنے کی ہے۔ ایک بار اور سن لیں، دعا نکلنے والی دعا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا پڑھنا ہے میرے عزیزو۔ تو اب یہ میں بتا دوں کہ جائیں تو کس طریقے سے جائیں، نکلیں تو کس طریقے سے نکلیں۔ جائیں تو کون سا قدم پہلے ٹوائلٹ میں رکھیں؟ جب آپ جائیں تو بایاں قدم ٹوائلٹ میں رکھیں، جب داخل ہوں تو بایاں قدم پہلے رکھیں، اس کے بعد داہنا قدم رکھیں، اور جب نکلیں تو پہلے داہنا قدم نکالیں، بعد میں بایاں قدم نکالیں۔ نکلنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور جانے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ طریقہ ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ جو کام تھے میں نے آپ کو بتا دیے۔ ان کاموں سے بچیے اور سوچئے، اپنی زندگی پر غور کیجئے، روزمرہ کی زندگی پر، کہ کہیں ہم تو یہ کام نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو ان سے پرہیز کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوب رحمتیں عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔